اللہ کے رسول صحابہ نے صحابہ کو بتا دیا کہ حسد نہیں کرنا، حسد کرو گے تو تمہارا ایمان اس طرح ختم ہو جائے گا جیسے اس طرح سے کسی کے سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں، مونڈ دیے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں رہتا، تمہارا ایمان ہی جاتا رہے گا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، یا احرام پہنا ہوا حرم میں بیٹھا ہوں، اور ایک اپنے اس رشتہ دار کے بارے میں جو کہیں افریقہ کے جنگل میں رہتا ہے حسد کر رہا ہوں، تو میرا ایمان ادھر حرم میں ہی ختم ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ نے صحابہ کو بتا دیا تو انہوں نے کبھی حسد نہیں کیا کسی سے، آپ نے جب بتا دیا غیبت نہیں کرنی تو انہوں نے غیبت نہیں کی، آپ نے جب بتا دیا کہ چغلی نہیں کھانی تو چغلی نہیں کی، آپ نے جب بتا دیا کہ کسی کو تانا نہیں دینا تو انہوں نے تانا نہیں دیا۔ یہ وہ تزکیہ ہے جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صحابہ کی۔ تلاوت کے بعد یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کے بعد انہوں نے اس کتاب اور دانائی کی تمہیں تعلیم دی۔ اور اگلی آیت بڑی اہم ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس رسول کے آنے سے پہلے فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس تشریف لے آئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے آپ کیا تھے؟ فی ضلال مبین، آپ کھلی گمراہی میں تھے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اس قرآن پاک کو نازل ہوئے 1500 سال گزر چکے ہیں، وہ صحابہ کرام کے اندر ایک تبدیلی آ گئی، ان کا تزکیہ بھی ہو گیا، قرآن بھی سیکھ لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانوں پر بھی عمل کیا۔ اس وقت کی دنیا پر اللہ نے انہیں حکومت ادا کر دی، وہاں کوئی منصب لینے والا ہی نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا معاشرے میں، ایسے زکوٰۃ انہوں نے بانٹی، پورا نظام ہی بدل کے رکھ دیا انہوں نے۔ لالچی لوگوں میں ختم ہو گیا، دھوکہ اور جھوٹ بھی ختم ہو گیا، جو 1500 برس پہلے خرابیاں تھیں وہ ساری دور ہو گئیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے پہلے کھلی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ آج ہم 1500 سال گزر چکے ہیں، آج آئیے اپنا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، کیونکہ مکہ میں بڑا ظلم ہوتا تھا، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ دوسرے مہاجر ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ پہلے مہاجر جناب ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی زوجہ محترمہ تھی، اور اس کے بعد دوسرے مہاجر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے۔ وہاں اور بھی صحابہ جمع ہو گئے، جب وہاں صحابہ جمع ہو گئے اور وہاں عبادت اپنی کرنے لگ گئے، نجاشی وہاں کو حکمران تھا، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو یہاں سے عرب والوں نے ایک وفد بھیجا، ان کو خطرہ لاحق ہوا اگر اس طرح لوگ وہاں حبشہ جاتے رہے تو یہاں ان کی بڑی مقدار جمعیت بن جائے گی۔ ان نے وفد بھیجا اور کہا کہ یہ لوگ ہمارے باغی ہیں، ہمارے قوانین کو نہیں مانتے، انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر دہشت گردی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، ہر خاندان کو آپس میں لڑا دیا ہے، بیٹا ہے تو باپ کی بات نہیں مانتا ہے، بھائی ہے تو بھائی کی بات نہیں مانتا، اور نیا دین ایک گھڑ لیا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں سے یہ فسادی، یہ لفظ تھے اس کے، یہ سارے فسادی حبشہ میں اب اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہاں پھر یہ طاقت بنا کر بیٹھتے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نجاشی نے کہا میں ان کو سنوں گا، اگر ایسی بات ہوئی تو میں بالکل تمہارے حوالے کروں گا، کیونکہ ہم بھی مجرموں کو پناہ نہیں دیتے۔ وہ بڑے طائف لے کر گیا تھا ان کا وفد، اور وہ اس نے طائف پیش کیے، اور جب اس نے بلایا تو صحابہ کرام نے حضرت جعفر طیار، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں، اور وہ بڑے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی بڑی صلاحیت عطا کی تھی۔ ویسے تو بنو ہاشم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خطابت کا بڑا جوہر عطا کیا تھا، کردار اور خطابت ان کا ایک نشان تھا۔ حضرت جعفر دربار میں پیش ہوئے، بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بھائی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی نیا دین آپ لے کر آ گئے اور آپ نے معاشرے کے اندر بڑا انتشار پھیلا دیا ہے۔ تو حضرت جعفر نے خطاب کیا، حضرت جعفر نے کہا یا ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ، اے بادشاہ مملکت، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم کیا کرتے تھے؟ نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، وناکل المیتہ، مردار کھاتے تھے، ونات الفواحش، اور ہر بے حیائی کا کام کرتے تھے، وتقطع الارحام، اپنے رشتوں سے قطع تلقی کر لیتے تھے، باپ سے بیٹے سے نہیں بولتا تھا، بیٹا بھائیوں سے نہیں بولتا تھا، منسی الجوار، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہم فراموش کر چکے تھے، ویاکل القوی منا الضعیف، اور ہمارے طاقتور غریبوں کو دبا لیتے تھے۔
غریبوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے تھے اور ان غریبوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا۔ یہ ہمارے حالات تھے عرب پورے کے، بڑا نقشہ انہوں نے کھینچا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں فَكُنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ، ہم اسی پر قائم تھے، اسی روش پہ کہ پڑوسیوں پہ قبضہ کر لو، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لو، نہتے کی چھین لو، باپ مر گئے تو بھائی طاقت سے جائیدادوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا مِنَّا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا رسول ہمارے اندر بھیج دیا۔ اور رسول کون تھے؟ نَعْرِفُ نَسْبَهُ، اس رسول کے نسب کو ہم جانتے تھے کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ وَنَعْرِفُ صِدْقَهُ، اس رسول کی صداقت کو بھی ہم جانتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے ہی ہم اس کو صادق کہتے تھے۔ وَأَمَانَتَهُ، وہ ایک بڑے صاحب امین شخص تھے، ہم ان کو امین کہتے تھے۔ وَإِفَافَهُ، وہ بڑے صاحب عفت تھے، بڑے کردار کے مالک تھے، وہ جو اللہ نے رسول بھیجے۔ اور اس رسول نے کیا فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ، اس رسول نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی، ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ وَأَمَرْنَا بِالصِّدْقِ الْحَدِيثِ، اس رسول نے ہمیں حکم دیا سچ بولنے کا۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اس رسول نے ہمیں تعلیم دی لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کی۔ اس رسول نے ہمیں حکم دیا وَسِطَ الرَّحْمِ، کہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ وَحُسْنُ الْجَوَارِ، اس رسول نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، ان پر احسان کریں۔ وَكَفَّ عَنِ الْمَحَارِمِ، اور اس رسول نے ہمیں حکم دیا کہ حرمات سے بچیں، حرام چیزوں سے دور ہو جائیں۔ وَالدِّمَاءِ، کسی کا خون نہ بہانا ہے۔ وَنَهَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، اور اس رسول نے ہمیں فحش کاموں سے بھی روک دیا۔ اس رسول نے ہمیں منع کر دیا کہ گالی بھی آپ نے نہیں دینی۔ وَشَهَادَةَ الزُّورِ، اور اس رسول نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کسی کیس میں مقدمے میں جھوٹی گواہی بھی آپ نے نہیں دینی۔ وَأَكَلَ الْمَالَ الْيَتِيمِ، اور اس رسول نے یتیم کے مال کو کھانے سے حرام قرار دیے، کسی یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَقَذَفَ الْمُحْسِنَ، اور اس رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ کسی خاتون پر آپ نے تہمت بھی نہیں لگانی۔ وَأَمَرْنَا، اور اس رسول نے ہمیں کیا حکم دیا؟ نَعْبُدَ اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَلَا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ اس رسول نے ہمیں تعلیم دے دی۔ کیا تعلیم دی؟ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، یتیموں کے مال کھانا نہیں ہے، وراثت تقسیم کرنی ہے، سچ بولنا ہے، امانت واپس کرنی ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، لوگوں کے کام آنا ہے، قطع تلقی نہیں کرنی۔ اور اس دین پر ہم آ گئے، انہوں نے ہمیں ظلم کیا اور اب وہ چھوڑ کر ہم آ گئے، ہم اس کے بعد یہاں آ گئے۔ اس نے پوچھا یہی بات ہے؟ اس نے کہا جی بات تو سر یہی ہے۔ اب اس نے اگلے بار کیا، اس نے کہا جناب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اس نے بادشاہ عیسائی تھا، اس نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی کہ وہاں خاموشی اختیار کر، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، حضرت ان کی والدہ محترمہ بھی صدیقہ تھیں اور اللہ کی بندی تھی، اور اللہ نے بطور معجزہ کے بن باپ کے انہیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ جب انہیں آیت پڑھی سورہ مریم کی تو بادشاہ تخت سے نیچے اتر آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بتا دیا نا، اس سے زیادہ ایک تنکا بھی ان کا مقام زیادہ نہیں، وہ واقعی اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندے تھے۔ اس طرح اللہ نے جناب نجاشی کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ اس نے کہا کہ تم واپس جا سکتے ہو، طائف کے ساتھ واپس جاؤ، میں یہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ایک عیسائی بادشاہ نے جب مسلمانوں کو پناہ دی، اس کے دل نے جب گواہی دے دی کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کے ماننے والے ہیں، میں ان کو کبھی یہاں سے نہیں نکالوں، ان کا آرام سے یہاں رہے، آپ واپس جاؤ۔ اللہ کے ہاں کتنا بڑا نجاشی کا مرتبہ تھا کہ جناب نجاشی فوت ہو گئے بعد میں۔ کب فوت ہوئے؟ جب آپ غزوہ تبوک پر گئے، آخری آپ کا غزوہ ہے، جب آپ غزوہ تبوک پہ وہاں پہنچے اس وقت جناب نجاشی کی وفات ہو گئی حبشہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے اطلاع دی کہ نجاشی فوت ہو چکے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے کہا کہ تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو چکا ہے، آج ہم اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کا نماز جنازہ آپ نے تبوک میں بیٹھ کے پڑھا، جبکہ ان کی میت جو تھی وہ حبشہ میں موجود تھی، اور جبرائیل امین نے پورا رستہ کھول دیا، آپ کے سامنے میت تھی، اور آپ نے وہاں ان کا جنازہ پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ کتنا بڑا اللہ نے مقام عطا کیا اس شخص کو جس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ ہم اپنا کردار دیکھیں، ہم نے مسلمانوں کو پکڑا اور ڈالر لے کے ان کو بیچا اور فخر کیا کہ ہم نے بڑے پیسے کمائے اور ہم بڑے صاحب ایمان ہیں۔
ہمارا ایمان کدھر چلا گیا؟ ایک عیسائی نے کیا، اللہ نے ایمان دے دیا. ہم مسلمان تھے، ہم نے اپنے بھائیوں کو بیچا، پھر اللہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا کہ آج ہمارے 70,000 سے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور ہمارے ہاں دہشت گردی کا ناسور ختم ہی نہیں ہو رہا، روزانہ حادثے ہو رہے ہیں. جب تک ہم اس گناہ عظیم سے توبہ نہیں نہ کریں گے، اللہ ہمیں کبھی معافی نہیں فرمائیں گے. یہ اللہ کے ابدی قوانین ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا. ہمارے سامنے نجاشی کا واقعہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی، ہم اپنا ایمان ہی گم کر چکے ہیں. آج ہمیں کوئی دنیا صاحب ایمان، دنیا میں سب سے زیادہ ناقابل اعتماد ہم ہیں، کوئی ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتا. ہمارا پاسپورٹ سب سے نچلے درجے پہ ہے، اس کے اندر وہ ساری بے وفائیاں، ساری بے ایمانیاں جو آج تک ہم کرتے آ رہے ہیں 70 سال سے، وہ ہمارے سامنے کھڑی. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور جناب حضرت جعفر طیار کے خطبے کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجیے کہ 1500 برس پہلے یہ خرابیاں ان میں سے دور ہو گئی تھی. کیا آج ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ کیا آج ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی ہمیں قرضہ دے، امانت رکھے تو ہم امانت واپس کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی پہ تہمت نہیں لگاتے؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا ہم دوسروں کا مال نہیں کھا جاتے؟ کیا ہم بیوہ کی زمینوں پہ قبضے نہیں کر لیتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہیں گے نا کہ تم اس رسول کے آنے کے بعد بھی فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں تھے. آج ہم 1500 برس بعد بھی اس آیت کریمہ کے بارے میں جس میں جناب جعفر نے جو کہا تھا کہ ہم تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اس آیت کے حکم سے پہلے، اس رسول کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اور آج تو 1500 برس بعد اس رسول کے آنے کے بعد ہم پھر اسی گمراہی میں ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر گمراہی میں ہیں آج ہم. آپ اپنا جائزہ لیجئے. کیا کوئی آدمی مجھ پر اعتماد کرتا ہے؟ کیا میں وعدہ اپنا خود ہم جائزہ لیں، میں کتنے دن میں جھوٹ بولتا ہوں، کتنی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہوں، کتنی غیبت کرتا ہوں، کتنا مال چرا لیتا ہوں، اپنوں کا کس حد تک ساتھ دیتا ہوں، اللہ کو چھوڑ پر کتنے مزاروں پہ جا کے میں سجدہ کرتا ہوں، اور کتنی درگاہیں ہم نے بنا لی ہیں کہ یہاں پر جی گردے کا علاج ہوتا ہے، یہاں گٹے کا علاج ہوتا ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے، وہاں جائیں اور چادر چڑھائیں اور سجدہ جا کر کریں. ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کو سجدہ روا ہی نہیں ہے. یار ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور شرک کی ہر تعبیر ہمارے اندر موجود ہے. سود ہم کھا رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، قرآن حکیم میں آیت موجود ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، کوئی بدل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں. کس کے ساتھ جنگ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو، ہمیں IMF نے اتنے ارب قرضہ دے دیا اور اتنا اس پر سود ہم ادا کریں گے، بڑے خوش ہوتے ہیں، مبارک دے رہے ہیں. حالانکہ یہ تو لعنت ہے جو ہمارے گلے میں ڈالی جا رہی ہو، گلے میں ہم ڈال کے کھڑے ہیں کہ جی اس قرضے سے ہمارے حالات بدل جائیں گے. بھائی حالات کیسے بدلیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم توڑ کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں حالات میں بدلتا ہوں. اگر تم صاحب ایمان ہو جاؤ گے اور اس رسول کریم کی اطاعت کرو گے تو زمین خزانے اگلے گی اور آسمان سے میں رحمت کی بارشیں نازل کروں گا. یہ قوانین فطرت ہیں. یہ ہم پچھلے 1500 سال سے دیکھ رہے ہیں کس طرح صحابہ اکرام اٹھے، آدھی دنیا پر ان کی خلافت قائم ہو گئی. کس طرح عثمان کارلوس، آپ ٹی وی پہ اس کے ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ ایک اکیلا بندہ تھا، اپنے قبیلے سے نکلا، خانہ بدوش تھا، اس نے کہا میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اور کبھی کفر کے آگے، عیسائیوں کے آگے کبھی سرنڈر نہیں کروں گا، جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا میں جا کر لڑوں گا. اللہ نے اس کے خاندان کے اندر عثمانی خلافت عطا کی، 600 سال تک ان کے اندر خلافت رہی. آج بھی اسی حکومت کا پرتاؤ ترکی میں نظر آتا ہے، وہ آج بھی ان کی وہاں حکومت ہے. اللہ تعالیٰ نے عثمان غازی، پھر اس پہ اتنے حملے ہوئے لیکن اللہ نے اس کو اپنی موت عطا کی. عثمان غازی کا مزار برسا میں ہے، لوگ وہاں دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اس نے بتایا کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، بھائی اللہ کی راہ میں نکلو. تو جب تک ہم قرآن حکیم پر عمل نہیں کریں گے فی ضلال مبین، ہم اس کھلی گمراہی میں ہی رہیں گے. اور ہم بہت مجرم ہیں اللہ کے ہاں کہ وہ عرب والوں سے 1500 برس پہلے قرآن سیکھا، اپنے اندر تبدیلی لے کر آ گئے. ہم 1500 برس میں کے بعد بھی تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں او جی فلاں حکمران نے لے کر آنی تھی، وہ نہیں لے کر آیا. فلاں حکمران نے، بھائی اس حکمران نے کیا کرنا تھا؟ اس حکمران نے میرے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے. اس حکمران نے آ کر مجھے بتانا ہے کہ یہ میں چور بازاری نہ کروں. اس حکمران نے مجھے بتانا ہے کہ یار میں ناجائز منافع نہ لوں.
اس عمران نے مجھے بتانا ہے کہ میں پڑوسی کی جائیداد پہ قبضہ نہ کروں، یا مسجد بنا رہے ہیں اور گلی کے اندر مسجد 2 فٹ ادھر لے جا کے رستہ بند کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اگر تم راستہ بند کر دو کسی کا، یا راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دو اور اس کے بعد جہاد پر بھی چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا جہاد ہی قبول نہیں ہے۔ وہ رسول تو راستے کھولنے کے لیے آئے تھے، ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں اور آج اس کا نام دن منا رہے ہیں، اور راستوں پہ کنٹینر لگا کے راستے بند کیے بیٹھے۔ اور جب قیامت والے دن پوچھیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ہم سے نا، اور اللہ بھی پوچھیں گے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہوا وہ قوم جس کو ہم نے دنیا کی سیادت عطا کی، دنیا کی آخری کتاب عطا کی، جس میں لکھ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ قوم کیسے ذلت کے انتہائی گہرے گڑھے میں کیسی چلی گئی کہ سور کھانے والوں سے اور چوہے کھانے والوں سے مدد مانگ رہی تھی کہ آپ ہماری اکنامک مدد کریں، ہمیں ڈالر دیں۔ کبھی چینیوں کے آگے سر بسجود ہوتے تھے، کبھی امریکیوں کے آگے پڑے ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول جواب دیں گے وہاں پر، وہ قرآن میں جواب آئے ہوئے، وہ رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، اس قرآن کے نہ حلال کو مانا نہ اس قرآن کے حرام کو مانا، اور اس کے بعد آپ کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ ہوں گے فسوقن فسوقن، ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو، اور ہمیں وہاں سے بھگا دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہونا ہے اشر ہمارا، اگر ہم نے حکمرانوں پہ نہ ڈالیں ہر چیز کو، جی فلاں ایسا تھا، ہم کیسے ہیں، مجھ سے میرے حکمران کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے بارے کہ آپ بتائیں، آپ نے اپنی بہنوں کو حق دیا، آپ نے اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کیے، آپ نے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کیا، آپ نے ناداروں کی مدد کی، آپ کو پتہ تھا نا آپ کے محلے میں ایک بیوہ ہے، آپ نے اس کے رزق کا بندوبست کیا، آپ نے اس کے باپ کے جنازے میں تو شریک ہوئے، اور پتہ تھا کہ 4 یتیم بچے ہیں، پھر آپ تو گئے ہی نہیں ان کے یہاں پتہ کرنے، بس آپ وہاں 40ویں پہ دیگیں پہ کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ یہ ہم سے سوال ہوگا ہر بندے سے، وہاں کسی حکمران نے نہیں آنا، نہ کسی حکمران پہ ہم لگا سکیں گے الزام، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو اس کی تیاری کیجیے، اپنے معاملات کو درست کیجیے، اور اپنے آپ کو قرآن پاک سے وابستہ کیجیے، اس کو سمجھیے، پڑھیے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔